وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کی اصلاحات کسانوں کو عالمی سطح پر رائج طور طریقوں سے متعارف کرانا اولین ترجیح ہے۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ معیاری بیج، مناسب قیمت پر کھاد، ادویات فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ زرعی شعبے کی اصلاحات پر تجاویز سے متعلق ورکنگ گروپ جائزے کے اجلاس سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری خرچ پر 1000 پاکستانی طلباء و طالبات کو زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے چین بھیجا گیا۔ پاکستان کی زرعی شعبے میں ترقی کی بھرپور استعداد موجود ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 1,85,000 کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 2615 پوائنٹس کا اضافہ۔ نئے سال کے 4 دنوں میں 100 انڈیکس 11,151 پوائنٹس پڑ چکا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایران کے سفیر امیری مقدم سے ملاقات۔ ایرانی سفیر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے اسحاق ڈار کو خط پیش کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ ادارہ جاتی نظام کے تحت تعاون کی پیش رفت پر بریفنگ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر پریس کانفرنس کریں گے۔ لیویز فورس کو قانونی طور پر بلوچستان پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ بلوچستان میں اے اور بی ایریاز کی کیٹیگری کی تقسیم ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں یکساں قانون کے نفاذ سے دیرینہ انتظامی ابہام ختم کر دیا گیا۔ فیصلے سے ریاستی ذمہ داری واضح ہوگی۔ یکساں قانون سے عوام کے تحفظ کا دائرہ مزید مضبوط ہوگا۔ تیرہ میں صدر اے این پی خیبر کے حجرے پر بارودی مواد کا دھماکہ کیا گیا ہے۔ یہ امن کے لیے آواز اٹھانے والوں کو خوفزدہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے آبائی ضلع میں امن و امان کی یہ حالت افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ کے آبائی ضلع میں یہ صورتحال ہے تو باقی صوبے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین کی مذمت۔ کہا پارلیمان میں بیٹھ کر بھتے دے کر دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والے محفوظ ہیں۔ امن کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو بزدلانہ حملوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کو سیاسی تماشوں سے فرصت ملے تو امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر توجہ دے۔ دہشت گرد عناصر کے لیے کھلے عام سرگرم ہیں جبکہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا وینزویلا میں امریکی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار۔ قائم مقام مندوب عثمان جدون نے کہا کہ ایک طرفہ فوجی کارروائی پر یو این چارٹر اور ریاستی خود مختاری استثناء کے نظریے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات آنے والے برسوں تک غیر متوقع اور بے قابو نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ یو این منشور کسی بھی ریاست کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے باز رہنے اور دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند بناتا ہے۔ اس نازک مرحلے پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارت کاری ہونا چاہیے۔ چین کی لاطینی امریکہ کیریبین ممالک میں امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین لاطینی امریکہ اور کیریبین ممالک میں امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحفظ کے لیے ممالک کے ساتھ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے کی بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے میں یو این سلامتی کونسل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالتی جنگ میں نہیں۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ امریکی فوج دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وینزویلا میں توانائی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے آئل کمپنیز کو سبسڈائز کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے پروجیکٹس کے لیے 18 ماہ سے کم وقت لگ سکتا ہے۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ نے امریکی عدالت میں منشیات اسمگلنگ کے الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی وفاقی عدالت میں جج کے سامنے بیان میں صدر مادورو نے کہا، میں اپنے ملک کا صدر ہوں، مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا۔ وینزویلا کے صدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ صدر مادورو فی الحال ضمانت کی درخواست نہیں کر رہے، مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ امریکی عدالت نے مقدمے میں لمبی تاریخ دے دی۔ صدر مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ نیو یارک کی عدالت کے باہر صدر مادورو کے حامی
اور مخالفین کا احتجاج، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ امریکی افواج ہفتے کے روز صدر مادورو کو ان کی اہلیہ سمیت ان کے بیڈ روم سے اٹھا کر وینزویلا سے امریکہ لے گئے تھے۔ حکومت بیرون ملک تعینات ویلفیئر اٹاشیز پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ آخر وہ کر کیا رہے ہیں؟ کتنی ملازمتیں لے کر آئے؟ ویلفیئر اٹاشی وائس رائے نہیں لگے ہوئے، وہ مراعات لے رہے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ اکثر ویلفیئر اٹاشی سفارشی ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانیوں کے اجلاس میں گلف ممالک میں ویلفیئر اٹاشیز کی کارکردگی کا جائزہ، مہرین رزاق کا تشویش کا اظہار۔ کہا ریاض میں 2 ویلفیئر اٹاشیز میاں بیوی ہیں، وہ اکٹھے چھٹی پر ہیں۔ ایک ہی جگہ تعینات میاں بیوی ویلفیئر اٹاشی کو اکٹھے چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایک اٹاشی کی مدت ختم ہوئے 8 ماہ ہو گئے لیکن وہ وہی ہیں۔ آغا رفیع اللہ نے کہا کہ مجھے ویلفیئر اٹاشی کی کارکردگی چاہیے۔ یہ بتائیں قطر میں کتنے پاکستانیوں کو بھرتی کرایا؟ یہ نہ ہو کہ پاکستانی مجھے باہر سے فون کریں کہ ویلفیئر اٹاشی کام نہیں کر رہے۔ پنجاب بھر کے شہروں اور دیہات کی تعمیر و ترقی کا کام تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اپریل میں مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی دوسری قسط فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ فیصلہ کیا گیا کہ سیوریج لائن سڑکوں کے بجائے گرین بیلٹ میں بچھانے کا حکم دیا گیا۔ مین ہول سڑک کنارے ہوں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ڈی جی خان، خوشاب، رحیم یار خان اور بھاولپور کے علاقوں میں گھر کی دہلیز پر صاف پانی ملے گا۔ کچرا جلانے والوں کا تعلق چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اجلاس میں فیصلہ۔ ناصر حسین شاہ کی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے محکمے کو تمام یوسیز اور ٹاؤنز کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ وائس چیئرمین اور یوسیز کو با اختیار بنانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ یونین کونسل اور ٹاؤنز کے درمیان کوارڈینیشن مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کہا ہے کہ کراچی کے شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال کا ڈی پی او قصور سے چرچ واقعے پر ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا چرچ کی بے حرمتی کے واقعے میں ملوث ملزم کی گرفتاری قابل تحسین ہے۔ ملزم کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت سے متعلق حکومت زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اور بھارت کسی صورت نہیں جائیں گے، بھارت محفوظ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے عہدیدار کا دو ٹوک موقف۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر نے کہا ہم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ آئی سی سی کا سری لنکا یا بنگلہ دیش کو وینیو کے طور پر سلیکٹ کرنا الگ معاملہ ہے، مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہم محفوظ نہیں۔